السلام علیکم۔ آج 9 ذوالحج ہے۔ آج حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے حوالے سے ایک خصوصی ویڈیو پیش خدمت ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے۔ حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام حسین علیہ السلام کے چاچا زاد بھائی ہیں۔ تاریخ کے کتابوں میں نے حضرت مسلم بن عقیل کی جو پیدائش ہے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ اس کی تاریخ تو مجھے اتنی معلوم نہیں ہو سکا، لیکن 12 ہجری کتابوں میں ملا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل 12 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور اس وقت جو انگریزی تاریخ تھا وہ 632 عیسوی ہے، اور حضرت مسلم بن عقیل کا جو شہادت ہے وہ 10 ستمبر 680 عیسوی ہے، اور اس وقت اسلامی تاریخ تھا 9 ذوالحجہ 60 ہجری۔ جناب حضرت مسلم بن عقیل جو کہ سفیر حسین کے لقب سے مشہور ہیں، جب کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط بھیج کر کوفہ آنے کی دعوت دی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہیں صورتحال مناسب لگی، اور حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط بھیج کر کوفہ آنے کی دعوت دی، مگر بعد میں یزید بن معاویہ نے عبیداللہ بن زیاد کو کوفے کا حکمران بنا کر بھیجا، جس نے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے 2 کم سن فرزندوں کو شہید کروایا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو کوفہ جانے کا حکم دیا تو اس وقت وہ مکہ میں تھے۔ وہاں سے وہ مدینہ گئے، جہاں انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ پھر اپنے 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم، جن کی عمریں 7 اور 8 سال کی تھی، دونوں کو لے کر کوفہ چلے گئے۔ کوفہ میں انہوں نے سب سے پہلے جناب مختار بن ابی عبیدہ سقفی کے گھر پر قیام پذیر ہوئی۔ کوفہ والوں نے ان کی بیعت شروع کی، جن کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ دیا کہ کوفہ آنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ جب یہ خبر یزید لائن تک پہنچی تو اس نے بصرہ کے جو گورنر تھے عبیداللہ بن زیاد کو پیغام بھیجا کہ وہ جلد کوفہ پہنچ کر نعمان بن بشیر کی جگہ حکمران مقرر ہوں، اور مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیجیں۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر گورنری سنبھالی تو مسلم بن عقیل امیر مختار کے گھر سے صحابی رسول درود حانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے فوج کو انہیں پکڑنے کے لیے بھیجا تو انہوں حانی بن عروہ، جن کی عمر اس وقت 90 سال تھی، انہوں نے اپنے مہمان کو حوالہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا، اس پر بھی انہوں نے انکار کیا تو انہیں باندھ کر 500 کوڑوں کی سزا دی گئی، جس کی دوران میں جب وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کا سر تن سے جدا کر کے شہید کیا گیا۔ حانی بن عروہ کی گرفتاری کے بعد جناب مسلم بن عقیل باہر آ گئے اور جنگ شروع کر دی، مگر آہستہ آہستہ سب کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ صرف 30 افراد ان کے ساتھ رہ گئے۔ مغرب کی نماز تک وہ بھی باقی نہ رہے۔ انہیں محمد ابن کثیر نے اپنے گھر میں پناہ دی۔
محمد ابن کثیر کے حمایتیوں کے ساتھ ابن زیاد کی فوج نے جنگ کی اور انہیں بھی شہید کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل کوفہ سے باہر جانے کی کوشش کرنے لگے، مگر شہر کے سب دروازے بند تھے۔ آپ نے ایک بوڑھی عورت سے پانی مانگا۔ جب انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق خاندان رسالت سے ہے تو اس عورت نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی، مگر اس عورت کے بیٹے طوع نے انعام کے لالچ میں مخبری کر دی۔ ابن زیاد نے 3000 فوج بھیجی تو جناب مسلم بن عقیل گھر سے باہر آ کر لڑنے لگے اور بنی ہاشم کی تلوار بازی کے جوہر دکھائے۔ جب سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے تو ابن زیاد کی سالہ ابن اشعث نے اور فوج کو پیغام بھیجا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہلا بھیجا کہ کیا ایک شخص کے لیے 3000 کی فوج بھی ناکافی ہے؟ تو ابن اشعث نے جواب بھیجوایا کہ یہ کوئی بکال یا جولہا نہیں، یہ بنی ہاشم کا چشم و چراغ ہے۔ بعد میں ایک گڑھے میں جناب مسلم بن عقیل کو دھوکے سے گرا کر گرفتار کر لیا گیا۔ جب مسلم بن عقیل ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے انہیں سزا دی کہ کوفہ کے دارالامارہ کی چھت سے گرا دیا جائے۔ جناب مسلم بن عقیل نے شہادت سے پہلے چند وصیتیں کی، جس کے بعد ان کو چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 9 ذی الحجہ سن 60 ہجری کا ہے۔ شہید ہونے کے بعد ان کا سر کاٹ دیا گیا اور اسے یزید لعین کو دمشق بھیجوا دیا گیا اور جسم کو کوفہ کے قصابوں کے بازار میں دار پر لٹکا دیا گیا تاکہ کوفہ کے لوگ اب بنو ہاشم کی حمایت نہ کریں۔ جی ہاں سامعین، ان کے شہادت کے بعد ابن زیاد کے حکم سے ان کے دونوں کم سن بچوں کو جو قاضی شریح کے گھر میں چھپے ہوئے تھے انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ قاضی شریح نے کوشش کی کہ بچوں کو خفیہ طور پر مدینہ پہنچایا جائے، مگر کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ شہر کے تمام دروازے بند کر کے راستوں پر پہرا بیٹھا دیا گیا تھا۔ ان بچوں کے بھی سر کاٹ دیے گئے تھے۔ ایک کا نام محمد، دوسرے کا نام ابراہیم تھا۔